الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات کو آواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والصلاة نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ مالک لم یزل کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. علی جناب اللہ رب العزت کے کرم سے ماہ ذی الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے. اس مہینے کے اندر خوش بخت اور خوش قسمت لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے جاتے ہیں. ہم نے گزشتہ جمعہ پہ حج کے حوالے سے چند گزارشات سنائی تھی. آج میرا دل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے شہر مدینہ منورہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کروں. دوستان محترم، اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ملتی ہے، کریم رب اس شے کو بھی ایک مقام عطا فرماتا ہے. جو چیز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی، نسبت مل گئی، اس چیز کو رب کائنات نے کائنات کے اندر ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک عہدہ عطا فرمایا. چاہے انسان ہو جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام بن گئے، نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پہ
اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح جو عورتیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گھر کے اندر بیاہ کے لائی گئی، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا ان کو شرف ملا، تو اللہ رب العزت نے اپنی لارائب کتاب کے اندر فرمایا کہ اے عورتوں، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اسی طرح اولاد رسول کو لے، اولاد رسول کا مقام بھی بہت زیادہ بلند ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والے کرتے کے اندر بھی اتنی سکت آ جاتی ہے، اتنی برکت آ جاتی ہے کہ ایک صحابیہ کے پاس میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ جو بھی بیمار ہوتا اس کو بھگو کے پلاتی، اللہ رب العزت اس کرتے کی برکت سے لگنے والے اس کرتے کے ساتھ لگنے والے پانی کے اندر بھی شفا رکھ دیتا تھا۔ جو نسبت جس چیز کو میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کریم رب اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو شہر ہے، شہر مدینہ، جسے یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کا معنی ہوتا ہے جہاں بیماریوں کا گڑھ ہو، جہاں بیماریوں کی ابتدا ہوتی ہو، جہاں بیماریاں پھیلتی ہو، جہاں بیماری پلتی اور بڑھتی ہو، جہاں بیماری کا ایک گڑھ بن چکا ہو، اسے یثرب بولتے ہیں۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کے قدم کے صدقے میں اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ طیبہ کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے۔ کوئی لا علاج مریض ہو، لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، اور مدینہ طیبہ کی مٹی اللہ پہ توکل کر کے اس کو پانی میں گھول کے پی لے، مالک اس کی لا علاج مرض کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور کیونکہ مقام کیسے مل گیا کہ اس کو میرے مصطفیٰ نے اپنا مسکن بنا دیا، بلکہ یہ تو مٹی کے اندر ہے، اہل سنت کا، اہل محبت کا، اہل عشق کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہو، میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، آمنہ کے لال کی محبت کا دم بھرنے والا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی عشق کے اندر زندگی گزارنے والا ہو، اگر وہ مدینہ طیبہ میں مر جائے، نمازیں اتنی نہ ہو، روزے اتنے نہ ہو، زکاتیں اتنی نہ دی ہو، گناہگار ضرور ہو، لیکن محبت مصطفیٰ کا دم بھرنے والا ہو، مدینہ طیبہ کے اندر اس کی قبر بن جائے، تو میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرا وجدان کے کہتا ہے، میرا ایمان کے کہتا ہے، مالک اس کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر کی برکت ہے۔ اور اگر عقیدہ اہل سنت سمجھنا چاہتے ہیں، نظریہ اہل سنت سمجھنا چاہتے ہیں، تو نظریہ اہل سنت اور عقیدہ کیا ہے کہ جس مٹی کے ساتھ آمنہ کے لال کا جسم اب ہر مس ہے، وہ زمین سے افضل، وہ آسمان سے افضل، وہ جنت سے افضل، وہ جنت کی ہر شے سے افضل، وہ ہر شے سے افضل ہے، بلکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مالک لم یزل کے فضل و احسان سے وہ مٹی عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ میرے دوست سے سبحان اللہ، کیا ہے؟ عرش اولا سے افضل ہے۔ کون سی مٹی؟ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو رہی ہے، وہ آسمان سے افضل، جنت سے افضل، زمین کی ہر نعمت سے افضل ہے، بلکہ سدرۃ المنتہا سے افضل، بلکہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے وہ مبارک قدم جو رکھا، آپ وہاں پہ تشریف فرما تو ہیں، بلکہ ایک شاعر کہتا ہے نا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ
یہ زمین پوری زمین آسمان سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ فرمایا آسمان پہ کوئی گنبد خضرا تو نہیں ہے. گنبد خضرا جس زمین پہ ہے، جس چیز پہ ہے وہ زمین ہے. یہ زمین کو شرف و مقام حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اس زمین کے اندر میرے آمنہ کے لال تشریف فرما ہے. یہ مقام و مرتبہ کس کو حاصل ہے؟ صرف زمین کو حاصل ہے. اور پھر دیکھیے مدینہ طیبہ کے اندر جسے نور علی نور کہا جائے تو بجا ہے، جسے شفاؤں والی زمین کہا جائے تو بجا ہے. یہ کیسے ہوا کہ یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جو یثرب، جو بیماریوں کی علاج گاہ تھا، جو بیماریوں کی ابتدا گاہ تھا، جو بیماریوں کی بڑھنے بڑھنے کی جگہ تھی، جب میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی نسبت ملتی ہے، وہی مدینہ ہر کوئی منورہ کہتا ہے. وہی مدینہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر نور پیدا کرتا ہے. وہی مدینہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے. وہی مدینہ جو عرش کی مصطفیٰ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر رہتا ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ. یہ مدینہ کو مقام حاصل ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا مانگے کرتے تھے، مالک تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پہ مکہ کو برکتوں کا مسکن بنایا ہے. میں 7 مرتبہ اس سے زیادہ دعائیں مانگتا ہوں، مالک مدینہ کو اس سے بھی بڑھ کے برکت دیتا. اور ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کعبے کو، کعبۃ اللہ کو جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کی طرف، جس کی جہت منہ کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ارے اس کعبے کو بسانے والے کون ہیں؟ آمنہ کے لال. تو پھر نظریہ اور عقیدے کی بات ہے. میرا نظریہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ شہروں میں پہلے نمبر پہ اگر مکہ ہے تو دوسرے نمبر پہ مدینہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ کیوں نہ ہو؟ یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہاں وہ ذات تشریف فرما ہے کہ جس ذات کے لیے ساری کائنات سجی ہے. وہ ذات تشریف فرما ہے کہ جس کے لیے یہ رنگ و بو اپنے وجود میں آیا ہے. وہ ذات تشریف فرما ہے کہ جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا پہ آئے ہیں. وہ ذات تشریف فرما ہے کہ جس کے لیے رب نے فرمایا ہے کہ اے محمد علیہ السلام، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. وہ ذات تشریف فرما ہے. پھر مدینہ کو مقام کیوں نہ حاصل؟ فرمایا اے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اور پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ کا جو مدینہ ہے یہ دنیا پہ جنت سے افضل ہے. یہ دنیا کے اندر بھی جنت بنا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آئیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس مدینہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. میں نے پچھلے جمعہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا جامع آپ کے سامنے تعارف رکھا تھا. اگر آپ کو یاد ہو اس تعارف کو اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ کون ابی ہریرہ ہے. یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ صحابی بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کا شاگرد بھی ہے. اسے شاگرد مصطفیٰ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اور یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے. بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آمنہ کے لال نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگ کہتے ہیں نا بھئی صرف یہ سنیوں نے اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ گھڑ رکھا ہے کہ مدینہ جنت سے افضل ہے، یہ جنت ہے. اب یہ دیکھیے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. اور کس حدیث کی کتاب ہے، کس کتاب کے اندر یہ موجود ہے؟ یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. کہ آمنہ کے لال کیا فرما رہے ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ لوگوں
میرے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. زور سے سبحان اللہ، اور زیادہ زور سے سبحان اللہ. آپ کی آواز آنی چاہیے اور زیادہ زور سے سبحان اللہ. کیا آپ کے سنا کریں، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک آدھا پونا گھنٹہ تو ہوتا ہے. یہاں بھی اگر آپ نے سستی کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر آنے کا مزہ کیا ہوگا. ذرا جاگ کے سبحان اللہ کے گا دیں. میرے مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ لوگوں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب ہے کہاں پہ؟ مدینہ میں. مولا پاک آپ سب کو اس خوبصورت اور لازوال اور اس حسین جگہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اچھا ایک بات میں آپ کی گوشت گزار کرتا چلوں. وہ میرے حساب سے 1.25 کنال یا 1.5 کنال کی جگہ ہوگی. روضۃ من ریاض الجنہ. یہ فقیر کو وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. نوافل پڑھنا کیا بھائی شرف حاصل ہوا ہے. لیکن اگر آپ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں ہر وقت، آج کل تو کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے حاجیوں پہ پابندی لگ چکی ہے، بلکہ برے صغیر کے حاجیوں پہ، یہ بھی مولا پاک کی ایک آزمائش سمجھ لیں. مولا پاک ہم سب کو اس آزمائش کے اندر اپنی رضا عطا فرمائے. سارے کہیں آمین. وہ 1.25 یا 1.5 کنال جگہ ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. ایک وقت عورتوں کے لیے ہوتا ہے، باقی مردوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے اس جنت کے باغ کے اندر نوافل نہ پڑھے ہو، اس جنت کی کیاری کے اندر بیٹھ کے تلاوت کلام الہی نہ کیا ہو. یہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فیضان ہے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھی جنت کی سیر کرا دی ہے. اور جو اس جگہ پہ بیٹھتا ہے یقین مانے محبت رسول دل میں ہو. یہ تو شرط ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، عمرے کی، ہر اچھے عمل کی یہ شرط اول محبت رسول ہے. اور اگر محبت رسول دل کے اندر ہو اور اس جگہ پہ بیٹھا ہو، ریاض الجنہ کے اندر بیٹھا ہو اور پھر درود پڑھے، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں بیٹھا بلکہ جنت کے اندر بیٹھا. اور کیوں نہ کہے، یہ تو واضح لفظ ہے. میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں اسے تم تو دنیا کا ایک ٹکڑا سمجھ رہے ہو. اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جی ہر شے کائنات کی فنا ہو جانی ہے. توجہ میری طرف ہے. ہر شے کائنات کی فنا ہو جانی ہے، لیکن یہ جو پیاری ہے نا اس نے فنا نہیں ہونا بلکہ جنت پہنچ جانا ہے. یہ فنا نہیں ہوگی یہ جگہ، کیونکہ یہ جنت ہے اور جنت کبھی فنا نہیں ہوتی، اس کو فنا نہیں آئے گی. یہ جنت کا کیاری ہے. مولا پاک ہم سب کو اس جگہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ جنت ہے. اب دیکھیے زمین پہ جو جنت کی کیاری ہو وہ ٹکڑا کیا کائنات میں سے فضیلت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذرا زور سے بولیے نا. بے شک وہ فضیلت والا ٹکڑا کہ جسے مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام دنیا پہ جنت کرا دے گئے رہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی دیکھیے یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آیا تھا بس چلا گیا، قرآن دے گیا، اسلام دے گیا، لیکن اختیار کوئی نہیں تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تھا. میں نے کہا وہ لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام کے ساتھ جو محبت دل میں رکھتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے آمنہ کے لال جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے اپنے در سے دھتکار دے. ارے یہ تو لوگوں کی بات ہے، میرے مصطفیٰ جسے چاہے اس جگہ کو بھی جنت بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے نا بھائی، خود فرما رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب فرما. ہاں یہ یاد رہے ہمارا عقیدہ، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آمنہ کے لال جو بھی بولتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. آمنہ کے لال جو بھی بولتے ہیں یہ رب کی وحی ہوتی ہے. ذرا زور سے بولیے نا یار. کیا ہوتی ہے؟ ہوتی رب کی وحی ہے. اب دیکھیے کوئی واضح اور لفظ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کرتے تو وہی ہیں جو رب
اجازت ہوتی ہے، جو رب کی عطا ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار تو دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے حبیب بولتے بھی وہی ہیں، کرتے بھی وہی ہیں جو رب تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ میں کیا تھا، تم اختیار کل ہونے کے نعرے لگاتے ہو، شعر پڑھتے ہو، گنگناتے ہو، لیکن ہمارا نظریہ، میرے امام نے تو حد ہی کر دی، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ارے یہ میرا تیرا وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں محبت کی ڈوری آ جاتی ہے، جہاں محبت کا تعلق بن جاتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، پھر میرے تیرے والی بات تو ختم ہو گئی نا۔ اب میرے مصطفیٰ جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں، جس جگہ کو جنت بنا دیں، یہ رب تعالیٰ کے فضل سے، یہ رب تعالیٰ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کو رب نے اختیار دیا ہے۔ اسی اختیار کو دیکھیے، ہے زمین کا ٹکڑا، ہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن آمنہ گلال فرما رہے ہیں لوگوں اسے عام نہ سمجھو، اسے عام نہ سمجھو، یہ وہ جگہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ذرا دور سے سبحان اللہ۔ ومنبری علی حوضی، اور یہ جو ظاہر سرکار کریم علیہ السلام کا ممبر آج بھی اسی جگہ پہ ممبر موجود ہے، وہ ممبر نہیں رہا۔ عراقی ترکی لوگ جب تھے 1926 کے اندر، کیونکہ یہ آل سعود کا قبضہ ہو گیا تھا حجاز مقدس پہ، تو انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا، اللہ ماشاءاللہ چند چیزیں چھوڑی ہیں، ورنہ ترکی لوگوں نے میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ہر چیز کی حفاظت کی تھی، انہیں اپنی حالت پہ رکھا ہوا تھا، اوپر کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتے تھے، اصلی حیات اصلی شکل پہ ترکی لوگوں نے نبی علیہ السلام کی چیزوں کو رکھا ہوا تھا۔ مولا پاک معاف فرمائے کہ آل سعود جنہیں آل یہود کہا جائے تو بھی بجا ہے، انہیں آل سعود نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ خیر اسی جگہ پہ ممبر ہے، میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں لوگوں اس ممبر، یہ جو میرا ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ ہوگا، یہ ظاہراً یہاں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو دیکھا جائے تو یہ حوض کوثر پہ ہوگا۔ اور حوض کوثر کیا ہے؟ جب لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عشق کرنے والے، آمنہ کے لال کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والے، کل بروز حشر جب میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا انہیں حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، وہ پانی بھی ایسا ہوگا کہ پھر رہتی، بلکہ جب وہ ایک مرتبہ انسان پی لے گا پھر پیاس ختم ہو جائے گا، پھر جب بھی لوگ پیئیں گے تو لذت کے لیے پانی پیئیں گے۔ جب میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لے گا، اس کے اندر وہ لذت، وہ سرور، وہ کیفیت، وہ جاذبیت اتنی ہوگی، اتنی اس کے اندر طاقت اور سکت ہوگی کہ ایک مرتبہ پینے کے بعد لوگوں کو پیاس ختم۔ پھر جب بھی لوگ پانی پیئیں گے، جب بھی لوگ شرابن طہورہ پیئیں گے، جب بھی لوگ دودھ پیئیں گے اور شہد پیئیں گے جو جنت کے اندر ہوگی، تو وہ لذت کے لیے پیا جائے گا، وہاں پہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی اس حوض کوثر سے ملانے کی وجہ سے ہو۔ تو دیکھو یہ حوض کوثر پہ جو ممبر ہوگا، یہ ممبر بھی مدینہ طیبہ کے اندر ہے۔ بولیے نا بھائی اور زیادہ زور سے، ہم کیوں ہیں دے ہوئے بکے میرے خیال میں بند کرا چھوڑا، سمے نہ کرو نہ کرو دو نہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، اصل بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ کو میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی نسبت سے مقام کیا مل گیا ہے، مرتبہ کیا مل گیا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المدینۃ حرم من قضا الی قضا، نبی علیہ السلام نے نا ایک بارڈر لگایا، اشارہ فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک مدینہ طیبہ کیا ہے، یہاں سے یہاں تک مدینہ طیبہ کا حرم ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دور کی بات کریں
تو مدینہ طیبہ اتنا ہی تھا جتنی آج کی مسجد نبوی ہے. کتنا تھا؟ جتنی آج کی مسجد نبی ہے. مسجد نبی کو ہماری اس مسجد اتنی تو ہے نہیں، میرے حساب سے ہمارے عہد شہر جتنی مسجد نبوی ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ. ہمارے اس عہد شہر جتنی مسجد نبوی ہے، مولا پاک ہم سب کو وہ خوبصورت بابرکت جگہ بار بار دیکھنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے. عہد شہر جتنی وہ مسجد نبوی ہے، یہ اصل میں جو مدینہ طیبہ میرے مصطفیٰ کے دور کے اندر تھا، یہ ہی اتنا تھا جتنا یہ مسجد نبوی بن چکی ہے. تو میرے مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا فرما رہے ہیں کہ جہاں تک مسجد یہ مدینہ کی حرم ہے، مسجد مدینہ کا جو بارڈر ہے، فرمایا جہاں تک یہ مدینہ کا بارڈر ہے یہ حرم ہے. اور اس حرم کا کیا لیں ادب کتنا ہے، تعظیم کتنی ہے. فرمایا لا یقطع شجرها، اس حرم کے اندر کبھی درخت کو نہ کاٹا جائے. اب توجہ کیجئے، ان لفظوں پہ توجہ کیجئے. لا یقطع کہ نہ کاٹے جائے، شجرها اس کے درخت، ولا یحدث فیها حدث، اور اس کے اندر کوئی فتنہ نہ برپا کیا جائے. فتنے والی بات یہاں نہ کی جائے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام رہتی دنیا تک لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ مدینہ کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، مدینہ کے اندر فتنہ برپا نہ کیا جائے. فرمایا من احدث فیہا حدثا، اور جو شخص مدینہ کے اندر فتنہ برپا کرتا ہے. اب دیکھیے باقی شہروں کی بات نہیں ہے، مدینہ طیبہ کی بات ہے. فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر جو فتنے کی ابتدا کرتا ہے، فتنہ برپا کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے، یا فتنے کے لیے لوگوں کو اکساتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے کہ فتنہ کیا جائے. فرمایا من احدث فیہا حدثا، کہ جو شخص اس مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے فتنہ کرتا ہے، فتنے کی ابتدا کرتا ہے، لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو فتنے کے لیے اکساتا ہے، ابھارتا ہے. فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جو اس مدینہ طیبہ کے اندر فتنے کی ابتدا کرتا ہے، فتنہ شروع کرتا ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، ملائکہ کی بھی لعنت ہو، اور تمام جہان والوں کی بھی لعنت ہو. مولا پاک معاف فرمائے. یہ تعظیم سکھائی جا رہی ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تعظیم کی باتیں ہیں کہ مدینہ کو عام نہ سمجھو کہ جس طرح ہمارے باقی شہر ہوتے ہیں، ہمارا مظفر پور، میاں والی، پنجاب، پاکستان یا باقی ممالک ہیں، باقی شہر ہیں، ان جیسا نہیں ہے. یہ مدینہ کو ایک شرف حاصل ہے، نہ جو چیز یہاں پہ آ گئی نہ آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، نہ اس کی بے ادبی کر سکتے ہیں، نہ وہاں بیٹھ کے کوئی فتنہ فساد کر سکتے ہیں. جہاں میں آپ کو تعظیم صحابہ کی بات بھی آپ کی گوشگزار کرتا چلوں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، 40 دن تک محاصرہ رہا. انشاءاللہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. میں اس حوالے سے کبھی ایک دو جمعوں کے بعد تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب محاصرہ کر لیا نا تو مدینہ کے باقی اصحاب حاضر ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دیں گے. اب دیکھیے تعظیم رسول یا تعظیم شہر رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نہ میرا خون جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن میرے محبوب کے شہر کے اندر خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ خون ریزی نہیں ہونا چاہیے، یہاں فساد اور فتنہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ عثمان کی جان چلی جائے گی. اور پھر دیکھا کائنات والوں نے، تاریخ نے دیکھا
دیکھا, چشمے فلک نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت تو قبول کر لی, لیکن شہر مصطفیٰ کے اندر فتنہ فساد نہیں ہونے, خون ریزی نہیں ہونے. یہ ہے تعظیم رسول. آخری بات اور میں پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا يريد احد اهل المدینہ بسوء الا عذابه اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء. کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے, یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہاں صحابہ مراد نہیں ہے, یہاں اہل بیت مراد نہیں ہے, یہاں تابعین مراد نہیں ہے, تبع تابعین مراد نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کے دور کے لوگ مراد نہیں ہیں. فرمایا یہاں یہ کائنات جب تک رہے گی, یہ حدیث واضح لفظوں میں اعلان کر رہی ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ مدینہ کا سکونت رکھنے والا ہے, وہ مدینہ طیبہ کے اندر مسکن رکھنے والا ہے, وہ مدینہ طیبہ کی سکونت کے اندر ہے, تو پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دینا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلائے گا جس طرح آگ میں سیسا پگھلتا ہے. مولا پاک معاف فرمائے. کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ یہاں صحابہ و اہل بیت کی بات نہیں ہے, یہاں ازواج مطہرات کی بات نہیں ہے, یہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ صرف اور صرف اہل مدینہ کی بات ہے. جس دور کے اہل مدینہ ہو, جس شخص کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ شہر مصطفیٰ کا باسی ہے, وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر رہنے والا ہے, فرمایا جو شخص اس بندے کو تکلیف دے گا مولا پاک اس کو اس طرح پگھلائے گا کہ جس طرح دوزخ کے اندر سیسا پگھل جاتا ہے. اور دوسری اسی حدیث کے اندر فرمایا یا اس طرح پگھلائے گا, اس عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا کہ جس طرح پانی کے اندر نمک کو ڈالا جائے تو نمک اپنا وجود کھو دیتا ہے, اپنی ذات ختم کر بیٹھتا ہے, اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر گھل جاتا ہے, اس کے اندر ملہول ہو جاتا ہے. گھل جانے کی وجہ سے اس کی ذات, اس کی شخصیت, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. فرمایا جو مدینہ والوں کو نقصان پہنچاتا ہے, مدینہ والوں کو تکلیف دیتا ہے, مالک لم یزل اس کا کائنات سے اس طرح نام و نشان مٹا دے گا کہ جس طرح پانی کے اندر نمک گھل کے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم و محتشم, مولا پاک ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت, پیار, عقیدت, تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ساری زندگی ادب مصطفیٰ کے اندر, توقیر مصطفیٰ کے اندر, تعظیم مصطفیٰ کے اندر, تادیب مصطفیٰ کے اندر گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو اہلیان عشق کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے, یہ ذہنی کیفیت ہے کہ جو چیز بھی نسبت مصطفیٰ رکھتی ہے اگر اس کی بے ادبی کر دی تو سمجھو ایمان سلامت لے کے جانا یہ بہت مشکل ہے. مولا پاک ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے. یہ میں نے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے موبائل کیوں چیک کیا, ایک مسئلہ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ چٹ رکھ دینا, مجھے بھول جاتا ہے. تو میرے خیال میں تھا کہ وہ چٹ رکھنے کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ میرے خیال میں وہ بھی بھول گئے ہیں. چلو میں ایک گزارش کر دیتا ہوں. یہ جو حصوں والی قربانی ہوتی ہے, یہ پتیاں والی جڑی قربانی ہوتی ہے, بعض بھرا رشتہ دار رل کے نا دو رل کے ایک قربانی کریں گے. پھر کیا ہوتا کہ جڑی قربانی ہو ویندی ہے اس دا جڑا گوشت ہوتا, جڑا ایک گوشت ایک حصے دے اندر دو ملے ہوندے, اس نو آپس تقسیم کر گئے. یاد رکھو اس طرح دی کسے بندے دی قربانی نہیں ہوتی. ایک حصے تو گھٹ جڑی قربانی ہے نا بھئی دو برا رل کے ایک کرے تے او جس جانور دے اندر ہے
اس جانور دے اندر باقی جڑے 6 انہاں دی بھی قربانی تو نہ ہو سی. مسائل قربانی سکھے کرو. یا کسے دا مال ایک گل بھی ذہن وچ رکھن والی, کسے دا مال کنفرم یقین نال پتا ہے کہ یہ جڑا پیسہ ہے سارے نال بتی تیرا لیندا پیا ہے حرام دا ہے, یقیناً ایک سادہ مزاج کہ باویں سانو پتہ ہوے نہ ہوے تھا پچھو افواہاں پھیلائی رکھے نے کہ حرام پیا کھاندا, نہیں یقیناً تو ان پتہ ہے کہ حرام دا مال ہے. تے وقت او حرام دے مال جس جانور دے اندر او بندہ بتی لیندا پیا باقی 6 دی بھی کونو دی دو دی بھی کونو. تے باقی وہ پہلا سوال نو ذرا میں اور وضاحت کر چھوڑا بھئی کوئی بندہ اگر اس طرح کرنا بھی چاہتا, غربت دا دور ہے بھئی ایک بندہ نہیں کر سکتا, دوسرا نال بھرا ہے وہ آدھا یار تو تے میں رل کے کراں. اگر ادھو بات تعالی ذہن ہے پہلے ایگریمنٹ ہے پہلے ایک بندے نال مکی ہوئی ہے کہ گوشتی ہے تو باتوں سی تو وہ کہیں ایک دن ہو سی جڑے باقی 6 ہیں یا وہ ہیں, اس کا طریقہ کار کیوں گا؟ اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر بھرا ہیں تو دوجا ایک بھرا دوجے بھرا نو پیسے دے چھوڑے آکے میرے طرف تیرے پیسے بھاویں تو جے کر. ہن او بندہ کیونکہ اس پیسے نے اس نو ہبا کر چھوڑے, ہبا دا معنی ہوندا کہ میں تن دے چھوڑا تے دے ہن بھاویں تو جڑی شے تے لا, او بندہ اس پیسے نال اگے قربانی کرے گا. ہن قربانی اس ایک بندے دی ہو سی کہندی ہو سی اس ایک بندے دی قربانی ہو سی. ہن او بطور احسان دے سارا گوشت بھران چلے وے, ادھا گوشت بھران چلے وے, لیکن یہ گل کو نہ ہوے کہ جناب تے میں دیونا ہی دیونا گوشت میں دیونا. اگر یہ نظریہ ہو سی تو وقت ایک دی کو نہ ہو سی. بات تیسری گل یہ حصہ دی قربانی بڑی مشکل ہوندی ہے. لوکاں تے سمجھو ہویا نا بھئی ایک ادھا دمبا پالا چاہتے بکرا پالا چاہتے وہ چنگے پیسہ دے بیچ کے تے وہ سارا تو گھٹ پتی والے دے وچ رل گیا تے آکا میں قربانی کریندا پیا تے اللہ واسطے کریندا پیا. حالانکہ اللہ رب العزت دا قرآن آتا ہے کہ اگر اللہ دی راہ تے خرچ کرنا نہیں تے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو تانوں سب تو زیادہ پسند ہے نا وہ اللہ دی راہ تے صدقہ کرے. سمجھ آئی؟ یہ جڑا نظریہ سا بنا کے دینا بھئی صحیح پال کے 35-40 ہزار دا دمبا بیچ کے بات سارا تو گھٹ کو 8-10 ہزار والی پتی لبے تو اس سے چلنا بھئی یہ نظریہ اچھا نہیں. مولا پاک تانوں توفیق دے وے. توفیق دا معنی ہوندا ہے دین وچ تساں صرف توکل کرو, مولا پاک ایسے اسباب پیدا کر دیندا. تب میں گل ایک رہنا بیان کہ اگر کسے بندے دا 7 پتیاں دے وچوں کسے ایک بندے دا نظریہ ہے کہ اساں دا گوشت کھاونا ہے, پتہ نہیں قربانی کیڑی شے ہوندی ہے, اگر تا کریں دے بیان بھائی گوشت کھاونا, ویسے کھاونا انسان ہی گوشت ہے. اے امت مصطفیٰ نو دے اوتے رب دا احسان ہے. پہلے دور دی امتاں قربانی کرینا صدقہ کرینا ذبح کر کے رکھ دیندے ہیں, جس دا مقبول ہو گیا اللہ دی طرفوں آگاندی جلا کے راہ کر دیں گے, اس دا نام و نشان ہی مٹ ویندا ہے. تے جس دا مقبول نہ ہو گیا او 19 روپیہ راندا ہے. ایک تا مالک نے مصطفیٰ علیہ تحیت و سناد صدقے پردے پا چھوڑے کہ مقبول کہندا ہے تے مردود کہندا ہے. یہ رب جاندا ہے, بندہ نو نہیں پتہ لگدا. اس دور دے بندہ نہیں پتہ لگدا ہے نا بھائی یہ بندہ ان کا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ تو ان کا یہ صدقہ قبول نہیں ہویا, لیکن رب نے مصطفیٰ صدقے نال پردہ پا چھوڑا. تے ایک اگلی گل بھئی کھاندے ہی آپ لیکن رب تعالیٰ او دا اجر بھی دیندا ہے. لیکن اجر کس کے اوتے؟ وہ ہے نیت کے اوتے. کس دن کے اوتے؟ ذرا بولو نا یار, سارے تھکے بیٹھے ہو سارے گوشت آتے تو تھوڑے ہی کریں گے. کھاونا تو سائیں کو میں آئے نہ دا میں نہ ڈبائے کھاونا تو سائیں گوشت, لیکن مسئلے سمجھ گئے نو ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا جی ٹھیک ہے. تو اصل گل یہ ہے کہ بھائی نیت کا مسئلہ, نیت جو ہوئے کہ میں اللہ واسطے کریں گا پہ, اللہ دی رضا دی خاطر میں کریں گا پہ. اس وجہ تو پھر انسان سارے جڑے بھی بتیاں والے لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے سمجھاؤ کہ ذہن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ واسطے کریں گا پہ. ایک اگلی گزارش ہے کدائی بھی بتیاں والے جڑے تساں اندازے تے ڈھیگیاں بنا کے گوشت تقسیم کریں تو اے بھی ناجائز. ہر شے نو باقاعدہ تکڑی تے تول کے ہر کہندا حصہ برابر ہوے. لوگ آدھے جی ایسا آدھے جہاں جی وعدہ گھاٹا ایک بھائی نو معاف کیتا, اس تے تساں آکھن دے حقدار بھی کوئی نو. یہ اللہ دی طرفوں حکم ہے
تو حکم ہی پورا نہ کر رہے، لہذا آئندہ تے اندازے تے اے پتیاں والا گوشت تقسیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی شے ہے، اس نو پہلے ترکڑی تے تقسیم کر کے نو، اس بعد بھاویں کوئی سارا گوشت کہیں بھی نہیں چھوڑے۔ باقی آج کی گل آ گئی ہے یہ ترائے حصے کرنا کوئی فرض واجب کوئی نہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، کوئی کر چھوڑے تو ثواب ہے، کوئی سارا کھا چھوڑے، پہلے نیت اللہ واسطے ہوئے تو باقی ہمیں سارے ہی کھا چھوڑے، کوئی گناہ کوئی یہ قیمت جی ہوتی نہیں پتیاں وہ لوگ سستی کریں نا، مطلب ایک تو جانور کتا بہنے ایڈجسٹمنٹ کی وی بھائی یہ جی اصل دبال دیونے یہ جناب جرا گاہ پٹے کا خرچ ہے جرا رکھے یہ کلیئر کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایک تو یہ بات کرو، ایک چیز سستی تھی نہیں ہے نا، مطلب کہ پتی یہ پہلی للا چھوڑ جی پیسے ڈیونے جی وہ مطلب کہ پہ تو لال جی آخر یہ مطلب یہ پہلے ڈیونے چاہیے یا بعد ڈیونے چاہیے کتنے ڈیونے؟ بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے پیسے ہونا بھائی یہ جڑے اصل پتیاں لکھ رہے ہیں نا پہلے تو آپ چھوڑا بھائی میری ایک پتی ڈلا چھوڑے تو بس پیسہ جو میں لینا ہاں آج دے سا تے کل دے سا، یہ ویسے ہی مناسب نہیں، مومن دا یہ فعل نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کو دھوکے تے فراڈ وچ رکھے۔ مولا پاک نے اگر تمہیں توفیق دیتی ہے تمہارے کول پیسے ہیں، جس دن تساں نیت کیتی ہے کہ جس بندے نال رلنا ہے پہلے اس کو آ کے پیسے دے دو، پہلے اس کو پیسے دے دو۔ بات یہ ہے کہ ایک بل کے اعتماد رکھو۔ بعض بندے آتے ہیں کہ یار دو سے پتہ نہیں کھا نہ ونی بس تو آپت اجرال کے قربانی کرنا کیش ہوئے۔ اعتماد جتنا تھی اپنا اندر نہ ہو سی بھائی یار اس میں پیسے نہیں مانگ کھال دیتی آپ نہ کھا بنی، اگر یہ نظریہ تو اس کی قربانی نہیں تھی، یا یہ نظریہ جڑا بندہ سارا کول کٹھے کر کے تے وہ جڑی شے گھندا تے بعد اپنے ڈنگراں نہیں نال دیندا رہندا، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ ذہن وچ رکھو، سارے لوگ نہ بھائی پورا گٹو گھندن چا کھالدا آدن جی قربانی والے جانور واسطے تے بعد بھاویں اس نو ایک گھڑی دیتی تے باقی سارے آپ رنگ رگڑ گئے، اے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو گننا ہے اسے کھوا، کیونکہ یہ تہاڈا پیسہ ہے بھی نہیں، یہ پیسہ باقی لوگوں کا بھی، تو لہٰذا اس دے واجبات بھی پہلے دیو، اور اگر کوئی بھی شے باقی لوگ آن کے دیں کہ جی یہ قربانی والے واسطے ہے اور اسے قربانی والے دیو، دوسرے آپ نے جانور نہ کھواؤ۔ اس وجہ سے تو بڑے سارے معاملات بن ہیں۔ یہ تو پہلے ہونی چاہیے، پہلے ہونی چاہیے کلیکشن پہلے ہونی چاہیے جی، صاحب کلیئر ہونا چاہیے، حساب کتاب ویسے بھی عید سے پہلے یہ نہیں ہے کہ پھر دوسری قربانی آنے تک لوگ مانگتے رہے کہ جناب وہ میرے پیسے رائے بتے ہیں پچھلی قربانی والے بندے نہیں دیتے، وہ بندے یاد آ بھائی اس دفعہ پتی ڈال بنی اگلی دفعہ کو نواں بندہ بول کے انسان بھائی اس پتی کا کیا فائدہ ہوا؟ قربانی کرنی ہے تو اللہ واسطے کرنی ہے، بدکامی اللہ والے کرو، پہلے ہر کہنو پتیاں والے پیسے دو، ہر شے جڑی ضرورت ہے وہ پہلے دو، بعد کوئی منگے نہیں اس وجہ تو، اور جڑے بندہ منگتا ہے نا بار بار یہ دل کے اندر انسان کے اندر تھوڑا بغض آتا ہے۔ اصل تو گل سمجھے نہیں نہ جڑی چیز میں سمجھانا چاہنا کہ انسان دے دل کے اندر بغض آتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بندہ سارے دگاٹے آ گیا، سارے نال پتی لا بیٹھا، اساں بڑا بھڑا کر بیٹھے ہیں، یہ جڑا بغض ہے نا اے من تو سب پہلے پیسے جڑے دے چھڑے سو تے نئے بغض آسی تے نہ یہ فکر بن سی یار کہ جے بندے نال رل گئے، ہر بندہ ایک بھائی نال خوشی نال اور ہر بندے بھی اجازت نال قربانی کیتی بھائی، اور پھر ذبح کرنا لائی صحیح العقیدہ۔ ہاں اے گل یاد رکھو ہر سنی مسلمان تمہارے نال ہونا چاہیے، اگر تمہارے نال گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، یہ جڑا تانوں مشرک آتا ہے وہ تمہارے نال ہے، تمہارے کہیں ایک بندے کی قربانی نہ ہو سی، یہ میرا فتویٰ نہیں۔ اللہ رب العزت سارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔